السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شرین زادہ۔ ملک کی تازہ ترین صورتحال اس پر بحث کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ کے ایک پینل موجود ہے، جس میں سید شہاب الدین سما کی بیورو چیف ہے، سلیم عطر دنیا نیوز کی بیورو چیف ہے، سید الرحمن خیبر نیوز کی بیورو چیف ہے، اور نیاز احمد خان مشرق ٹی وی کی بیورو چیف ہے۔ تو ہم نے یہ ایک تھوڑا سا جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بحث کرنے کے لیے میں نے ان کو دعوت دی۔ میں ان کے مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ میں یہ واضح کر دوں کہ اس وقت ڈالر جو ہے نا وہ تقریباً 222 روپے تک پہنچ گیا ہے اور عام مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں ہے۔ تو موجودہ جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، غیر یقینی صورتحال ہے، سیاسی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں سید شہاب الدین کو دعوت دوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیسے بہتر ہوگا، یا اس وقت ارلی الیکشن کی طرف ہم نے جانا چاہیے، یعنی جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے، یا مطلب اس کا کوئی حل تو ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو مسلسل روپے جو ہے نا وہ نیچے اور ڈالر اوپر پرواز کر رہا ہے۔ تو اس سے تو معاشی طور پر پاکستان جو ہے نا بہت بری حالت سے اس وقت دوچار ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، سرمایہ کاری ملک میں نہیں ہو رہی ہے، اور لوگ مسلسل اپنے روپوں کو ڈالروں میں ایکسچینج کر رہے ہیں اور اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس وقت میں اگر دیکھوں تو عدلیہ بھی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ایسا مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ ایک رول پلے کرے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کس طرح مطلب ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سید شہاب الدین صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے اول روز سے ہی کہ یہاں پہ سیاستدان وہ سیاست تو کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ لوگ ملک کے جو ہے خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو بدقسمتی سے یہ لوگ پھر ملک کے ایک قسم کے دشمن بن جاتے ہیں، یعنی وہ حکومت کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر ہم گزشتہ ادوار میں دیکھیں، 88 کا ہم دیکھیں، بے نظیر جو ہے وہ آئی، ان کو کس طرح ہٹایا گیا، نواز شریف پھر اس کو ہٹایا گیا، پھر بے نظیر، پھر جو ہے نواز شریف کو ایک بار پھر جو ہے ہٹایا گیا۔ اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک رول پلے کیا اور انہوں نے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا۔ میرا جو ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ عمران خان کو انہوں نے سیاسی یتیم بنا دیا، اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ عمران خان کی گراف میں مزید اضافہ ہو گیا، اور پھر جو ہے ریسنٹلی جو پنجاب میں جو ضمنی الیکشن ہوا اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں۔ اگرچہ یہ پی ٹی آئی ہی کی سیٹیں تھی، یہ مسلم لیگ نون کی سیٹیں نہیں تھی، اگر میں یہ دیکھوں تو 4 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جو ہے نا وہ جیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تحریک انصاف کی سیٹیں تھی، صحیح۔ لیکن پھر بھی جو لوگ منحرف ہوئے اور ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، تو انہوں نے پھر جو ہے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا اور مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ جاری کی، تو ایک قسم کے یہ مسلم لیگ نون ہی کی ٹکٹ پہ لڑے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو عام جو ماحول ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو شکست ہوئی ہے، صحیح۔ اگرچہ اگر ہم اس کے بیس میں جاتے ہیں تو ایک الگ وہ ایک سلسلہ ہے، لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کو عمران خان کے ساتھ اس وقت جب ملک میں جو ہے معاشی حالت ابتر تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ حالت اس وقت بہتر تھی اور ڈالروں کی جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی یا معاشی استحکام مضبوط تھا، اس میں بھی جو ہے نا لوگ جو ہے خفا تھے، لوگوں کو جو ہے مشکلات تھی اور ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو رہی تھی، ڈالر اس میں بھی پرواز کر رہا تھا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے کہ یہ لوگ جب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم استحکام لائیں گے، معاشی بہتری لائیں گے، لیکن یہ بھی فلاپ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو عدم استحکام ہے یا معاشی حالت جو ہے وہ رو بزوال ہے،
ان ساری صورتحال کی اور ان سارے حالات کے میرے خیال میں یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ اے ٹو زیڈ سارے جو ہے اس میں ملوث ہیں، کیونکہ ان میں اگر برداشت کا مادہ ہوتا ایک دوسرے کو یہ برداشت کر دے اور یہ ذاتی مفادات کے برعکس قومی مفادات کو ترجیح دیتے تو یہ صورتحال آج نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 15 سیٹیں ہم نے جیتی ہے یہ پہلے مرحلے میں جو 2018 میں انتخابات ہوئی یہ آزاد اراکین نے جیتی تھی اور پھر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، تو وہ خیر وہ ان کی مرضی ہے، تھوڑا سا وضاحت کرنا ضروری تھی۔ سلیم اتر کے پاس جائیں گے۔ سلیم اتر کیا کہیں گے اس وقت جو ہوا؟ سید شہاب الدین نے جس طرح کہا کہ دونوں کی غلطی ہے، سیاستدانوں کی غلطی ہے، اب موجودہ صورتحال کو کس طرح ہم پاکستان کو اس غیر یقینی صورتحال سے ہم نکال سکتے ہیں؟ شیرزا صاحب بہت مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہاب صاحب نے تو بہت تفصیلی بات چیت کی کہ یہ کیا صورتحال تھی، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ جب یہ صورتحال بنی کہ یہاں پر جو ہے عدم اعتماد کا سما بنا اور پھر پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک عدم اعتماد لائی اور عمران خان کی جو گورنمنٹ تھے اس کو ہٹایا، تو اس کا ایک جمہوری ایک پروسیس تھا، وہ ٹھیک تھا۔ لیکن میرے خیال میں جب عمران خان نے ایک دفعہ جو ہے یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی یہاں کے ادارے ہیں اور جو الیکشن کمیشن جتنی بھی ہے ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت جو ہے یہ ایک اچھا عمل تھا یا برا عمل تھا، ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، رات کے 12 بجے عدالتیں بھی کھلتی ہے، وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ جو ریسنٹلی حمزہ شہباز کو انہوں نے جو ہے نگران سیٹ اپ کے طور پر جو ہے انہوں نے کیا تھا کہ آپ جو ہے کسی قسم کی جو ضمنی الیکشن ہو رہے آپ اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، حکومتی مشینری کا استعمال بھی نہیں کریں گے۔ عدلیہ تو عمران خان کی اس ایکٹ پہ جو انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی اس رات تو 12 بجے عدالتیں کھلی، لیکن جو کلم کلا انہوں نے ابھی الیکشن کمیشن جتنی بھی ہے انہوں نے اس پہ مکمل جو ہے چھوپ سادھ لی ہے، اور یہ جو حالات ہے یہ ہمارے ملک کے ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے، تو میرے نزدیک اس رات جو فیصلہ ہوا تھا جو ٹھیک تھا یا غلط تھا وہی اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے تو میرے خیال میں یہ جتنے بھی ابھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح ہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ابھی بھی آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ ابھی کیا کرنا چاہیے، ابھی بھی میرے یہ جو ہے خیال ہے کہ ابھی بھی یہ جو اگر پرویز الہی صاحب آتے ہیں یا پنجاب میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کراچی میں سندھ میں جو ہے وہ پی کی اور جو بلوچستان ہے وہاں پر پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کی مخلوط حکومت ہے، میرے خیال میں ابھی بھی جو ہے ملک کے بہتر مفاد میں ساری اپوزیشن اور حکومت جو جن صوبوں میں ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر لے، نئے الیکشن کی طرف جائے، کیونکہ ہماری جو جتنی بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس پہ بھی یہ الزام لگ رہا تھا کہ یہاں پر مہنگائی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ملک جو ہے ڈوب رہا ہے اور ہم جو ہے بینکرپٹ ہو رہے ہیں، ابھی بھی وہی صورتحال ہے، اس حکومت میں بھی یہ صورتحال تھی ابھی بھی یہ ہے۔ تو سب سے بہتر جو میرے نزدیک اس کا حل ہے ہم الیکشن میں جائے، فریش مینڈیٹ آئے، چاہے وہ پی ٹی آئی کو دے دے، چاہے نون کو دے، پی پی جس کو جائے، لیکن واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے، الیکشن کی طرف جائے اور یہ جو ہے سارا مسئلہ جو ہے حل کرے۔ سید الرحمان کی طرف جائیں گے۔ سید الرحمان آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب میں جو ریسنٹلی الیکشن ہوا پی ٹی آئی نے اس میں کامیابی حاصل کی، ابھی بھی جو PP7 ہے اس پر ری کاؤنٹنگ جاری ہے اور فیصلہ آنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی ساری جو ضمنی انتخابات ہے یہ حل ہے اس کا؟ اس میں آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے، اس وقت ہم نکل جائیں گے کرائسس سے؟ موجودہ صورتحال جو ہے ملک میں عدم استحکام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ اس پہ کافی تجزیے بھی ہو چکے ہیں، کافی پروگرامز بھی ہو چکے ہیں، نیشنل سطح پہ بھی کافی آرٹیکلز بھی اس پہ آ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ہر روز یہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے، شفاف انتخابات ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں یہ ہے کہ اداروں پہ اعتماد نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی نہ تو اپوزیشن جماعتوں کا اعتماد ہے اور نہ جو حکومتی پارٹیاں جو ہے پی ڈی ایم ابھی تو اقتدار میں ہے تو ابھی ان کو اعتماد ہے، لیکن جب یہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں اور جب یہ ہار جاتے ہیں تو پھر یہ الیکشن پہ کافی تنقید کرتے ہیں اور ان کی
وہ انتخابات وہ مانتے نہیں ہیں. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ اچھی روایت ہے کہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں اپنی ہار جو ہے خوش دلی سے وہ تسلیم کیا ہے اور یہ روایت برقرار رکھنی چاہیے. لیکن جس طرح رانا ثناء اللہ کے اسٹیٹمنٹ ہے پچھلی پریس کانفرنس میں کہ 5 سیٹیں ادھر ادھر ہو جائے ان کی ارکان تو ان کا وزیر اعلیٰ پھر کدھر رہے گا. تو میرے خیال میں یہ رویے جو ہے یہ نفرت پھیلاتی ہے. جس طرح پختون لیڈرشپ کو ادھر پہ اس نے جو ہے مقدمات درج کے، جرنلسٹوں پہ مقدمات درج کے، عمران ریاض پہ جو ہے مقدمات درج کیے اور ان کو جو ہے یہ سرٹیفکیٹ ہی نہیں بانٹنا چاہیے کہ یہ صحافی ہے یا یہ پولیٹیکل ورکر ہے. ہر پاکستان کی جو آئین ہے آرٹیکل 19 وہ آزادی اظہار رائے کا وہ ہمیں اجازت دیتی ہے، چاہے وہ صحافی ہو یا عام لوگ ہو. اب اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. سوال کرنا ان کا رائٹ ہے مہذب طریقے سے. لوگوں پہ مقدمات درج کرنا، صحافیوں کو ہراساں کرنا، میرے خیال میں یہ رویے جو ہے یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ جمہوریت میں ہوتی بھی نہیں ہے. سسٹم میں جو بھی خامیاں ہیں ان کو نکالنا چاہیے. میرے خیال میں تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو ایک پیج پہ لانا چاہیے. اور اس میں جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت اہم پلیئر ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ سیاست کا ایک اہم پلیئر ہے اس میں اور وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. جس طرح ہمارے جوڈیشری پہ بھی ابھی تنقید ہوتی ہے، بعض فیصلوں پہ، الیکشن کمیشن پہ بھی تنقید ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے اور لوگوں کو وہ اعتماد نہیں ہوتا اداروں پہ. تو میرے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے مزید بھی خطرناک ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ کو اور جو مقتدر ادارے ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے اور تمام جو پارٹیاں ہیں ان کو بٹھانا چاہیے. ایک سسٹم جو ہے وہ بنانا چاہیے جس میں تمام کا اعتماد ہو اور اس ملک میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ نفرت جو ہے وہ بھی ختم ہوگی میرے خیال میں. بہت شکریہ. نیاز احمد خان کے پاس جاتے ہیں. نیاز احمد خان، آپ یہ بتائیں کہ جو یہ ڈالر کی جو پرواز ہے، مطلب 225 روپے یہاں منگورا میں آج میں دیکھ رہا تھا تو 225 روپے میں نہیں مل رہا تھا. میں نے کسی کو چاہیے تھی تو میں خود اس کا گواہ ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم معاشی طور پر سری لنکا جیسے حالات سے دو چار نہیں ہوں گے؟ آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں؟ شکریہ شیرین زاد صاحب. اور آپ نے میرے جو پسندیدہ موضوع ہے اس پر بات کی، اکانومی پر. اگر ہم پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں تو 8 سے 10 سال پہلے یہی پیشن گوئی ہوئی تھی کہ یہ اکانومی پاکستان جو ہے نا یہ عارضی ہے اور ڈالر اوپر جائے گا. 20% ڈالر جو ہے اس میں زیادتی اور روپے میں کمی یہ سالانہ طے ہے. اچھا. ابھی جو ہے نا اسٹیٹ بینک آپ جو ہے نا وہ IMF کے جو نمائندہ ہے اس کی طرف اس کے حوالے ہے. ابھی ایک ہی دن میں 216 سے 221 اور 225 پر بھی نہیں مل رہا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے. جب بھی کسی ملک میں غیر یقینی صورتحال ہو اور پاکستان میں خصوصاً غیر یقینی صورتحال ہو تو یہی صورت ہوتی ہے. اگر ہم دیکھ لیں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو ڈالر 186 184 85 86 اس طرح چل رہا تھا. لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی تو یکدم جو ہے نا 200 تک گیا، پھر 207 تک گیا. ابھی جو ہے نا ضمنی انتخابات ہوئے 20 سیٹیں ہے، اتنی زیادہ نہیں. اس سے کوئی ملک میں چینجز نہیں آئی. لیکن لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک رویہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب ملک میں مزید جو ہے نا عدم استحکام ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے. تو اس وجہ سے ڈالر 225 تک گیا. اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا بہت جلد ادراک نہیں کیا گیا تو یہ 250 260 تک جائے گا. اگر جلد از جلد ایک مستحکم حکومت نہیں ہے جو خود مختار ہو، جو پیسہ لے کرے اور بولڈ پیسہ لے کرے. گو کہ اس کے باوجود اس سال یعنی کچھ اس ہفتے میں شاید 1.7 بلین IMF سے ملے، کچھ جو ہے نا ورلڈ بینک سے کچھ قرضہ بھی 70 کروڑ ڈالر کے قریب مل گیا ہے. لیکن اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پاکستان نے ہر تیسرے مہینے 4 بلین ڈالر قرضوں کے مد میں واپس کرنا ہے. تو وہ جب آئے گا تو اسی طرف جائے گا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوگا. آپ کا ذخیرہ جو ہے نا وہ نہیں بڑھے گا. اور آپ کے پاس کون سا ایکسپورٹ ہے کہ آپ اپنا معیشت جو ہے نا وہ مستحکم کر لیں؟ آپ تو سب چیزیں باہر سے منگواتے ہیں. اب تو سوئی بھی جو ہے نا وہ چائنا سے منگواتے ہیں. جب تک آپ باہر چیزوں پر پابندی نہ لگائیں اور جب تک آپ معاشی ماہرین کو نہ لائیں، اگر مستحکم حکومت بھی آ جائے پھر بھی ڈالر جو ہے نا وہ اوپر جائے گا، روپے گرے گا. ہاں
اس وقت 2-3 سالوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم سری لنکا کی طرح ہو جائے اور جو ہے ڈیفالٹر ہو جائے، یعنی روپے کی قیمت ختم ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ اثاثے ہے اور اثاثے سب کو پتہ ہے. وہ عالمی بینک، IMF یا جو بھی ہے وہ بلیک میل کرے گا پاکستان کو کہ ان اثاثوں کو فروخت کرو اور اپنا قرضہ چکاؤ اور اپنا یہ کرو، اور یہ آئے گا. آپ دیکھ لیں گے لوگ سڑکوں پر آئیں گے، تیل نہیں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پھر جو ہے نا وہ میز پر بیٹھ جائیں گے کہ ٹھیک ہے ایٹمی اثاثے ہے، اللہ نہ کرے کیونکہ ہمارے اثاثے ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے اتنی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے لیے خوراک اور کھانا ہی ضروری ہے، لیکن اس طرف جائے گا. اور یہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہی سیاستدانان اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے اعلی کار بن رہے ہیں. تو اس وقت مقدر قوتوں کو سوچ ہے، فکر ہے، لیکن اس وقت ایک اہم سٹیپ جو ہے نا، بولڈ سٹیپ وہ لینا ہوگا. اب ایک جدیدی نے نیو یارک ٹائم یا پتہ نہیں کون سا ہے جو انہوں نے ایک لکھا کہ پاکستان کی معیشت کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. آپ خود سوچ لیجئے کہ حالت اتنی نازک ہے. جب تک آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کی سیاسی حالات جو ہے نا وہ بھی غیر مستحکم ہوگی، آپ کی جو ہے نا ملک میں جو ہے نا گڑبڑ ہوگی. تو جب تک اس کے لیے سنجیدگی سے سوچ نہیں لیا جاتا اور ایک مستحکم حکومت نہیں آئے گی، اس وقت تک پاکستان جو ہے نا اس دلدل سے نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک. اجازت لینے سے پہلے سید شہاب الدین سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو رول نہیں اپلائی کرنا چاہیے کہ تمام سیاستدانوں کو آپس میں بٹھائے اور کہے کہ بھئی یہ سب جو ہے نا ختم کر دو، آپس میں یہ جو اختلافات ہیں یہ رکھ کے سیاسی حد تک رکھ کے دشمنی کی حد تک نہ ہو؟ شیرین زادہ صاحب، سمپلی میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی یہ مشورہ دے رہے ہیں یا یہ مطالبہ کرے کہ ارلی الیکشن ہو. میرے خیال میں ارلی الیکشن اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطر، اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس پہ خزانے کے کتنے روپے خرچ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے لوگ دڑا دڑ جو ہے خرید و فروخت کریں گے. اس وقت جو ضرورت ہے ایک قومی حکومت کی ضرورت ہے کہ سب مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچے. یہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں، لیکن ملک کے لیے سوچے. اگر کوئی ملک سے وفادار ہے، پاکستان سے وفادار ہے، تو وہ آئے ایک میز پہ بیٹھ جائیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سی بھی جو ہے نا تعاون نہ لے، یہ عدلیہ سی بھی جو ہے یہ تعاون نہ لے، یہ اپنے آپس میں بیٹھ کے جو ہے اس ملک کے خاطر، اس دھرتی کے خاطر سوچے کہ ہم جو ہے اس ملک کو جو ہے اس دلدل سے نکالیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا، ایک آئے گا دوسرا آئے گا. اب جو ہے کیا اس ملک میں کرپشن ختم ہوئی؟ کیا اس ملک میں جو ہے اقربا پروری ختم ہوئی؟ اب یہ صورتحال ہے کہ اب بھی ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم پیسے لگائیں، عوام کے جو ہے اعتماد کو حاصل کریں. اس وقت ضرورت یہ کہ جتنی بھی ترقیاتی اخراجات ہیں یہ ختم ہوں، یہ اخراجات ختم کرے، سادگی اختیار کرے، اپنے اخراجات ختم کرے، ترقیاتی منصوبے جو ہے یہ فلفور جو ہے وہ روکے جائیں، ملک کے لیے سوچے. عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. ہر بار جو ہے عوام جو ہے یہ قربانی دے گی، عوام ہی قربانی دے گی، سیاستدان قربانی نہیں دے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے اور ایک قومی حکومت قائم ہونی چاہیے تاکہ اس ملک کو جو ہے سنبھالا دیا جا سکے. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ IMF سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ قرضہ ہمیں دیتے ہیں تو کم سے کم یہ ضرور شرط لگائے کہ اپنی سیاستدان اپنی اخراجات کم کرے، اپنی جو وزارتوں کے مختلف جو اخراجات ہیں اس کو کم کرے، نہ کہ غریب کے لیے بجلی مہنگا کرو، پیٹرول مہنگا کرو. تو خدا کے لیے ہمیں جو ہے نا بچاؤ. یہ قرضہ اگر آپ ہمیں دیتے ہیں لیکن یہ ہمیں سود سمیت 3-4 دفعہ دینا پڑتا ہے، تو یہ ضروری ہے. دل یہاں جو ہے نا درد ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اکٹھے ہو گئے اور میں نے ساتھیوں سے کچھ یہ قطع کلامی معاف، لیکن یہ ہے کہ IMF سے جو ہے نا چھٹکارا پانے کے لیے سب کو مل بیٹھ کے جو ہے نا ان کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمیں آپ کے قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ. اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.